آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فساد ہم مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، اس لیے کوئی لبرل ہو گیا ہے، کوئی شریعت سے بیزار ہے، شریعت کا بھگوڑا نظر آتا ہے، کوئی غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ان کے گن گا رہا ہے، لیکن اپنے دین سے دور ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم جو ہے ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عالم دین کوئی نہیں ہے۔ یہ تف ہے ان پہ، لعنت ہے ان پہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو جاہل مطلق ہیں، ایک تو فاسق اور فاجر ہیں، جھوٹے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں عاشقی کا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، عاشق رسول ہر کوئی نہیں ہوتا، عاشق کی پہچان ہوتی ہے، اور کہنے سے عاشق نہیں ہوتا، عمل سے عاشق ہوتا ہے، عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جی میں عاشق رسول ہوں۔ ممتاز قادری نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ عاشق رسول ہے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ثابت کیا کہ وہ سچا عاشق رسول تھا، آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ تو عشق تو ایثار مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ تم جھوٹے اور مکار اور نصر باز لوگ جو ہیں، جب ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے جی کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، تو دل کرتا ہے کہ ان کو اتنے لتر مارے جائیں، اتنے لتر مارے جائیں کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ ایسے گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے دین کا مذاق بنا لیا ہے، عشق کا مذاق بنا رکھا ہے۔ عشق یہ تو قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم حقیقت لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ ان جھلیوں کو، ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ پھٹے منہ توڑا۔ اس لیے میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اس قضیے سے کیسے نکلیں۔ یہ جو افتاد ہم پہ پڑی ہے، جو مشکل، یہ جو بلا ہم پہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم قول اور فعل کے تضاد کا شکار ہیں، مسلمان ہیں لیکن طریقے کافرانہ ہیں، آدائیں کافرانہ ہیں، لباس ان کا پسند کرتے ہیں، اور زبان اور طور اطوار اور طریقے ان کے پسند کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں ان کی تقلید کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، اس میں اپنی فلاح اور بہبود سمجھتے ہیں، اور اپنے طریقوں کو مٹانے میں بڑے تیز ہیں۔ اپنے نبی کے طریقوں کو مٹا رکھا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو زندہ کر رکھا ہے، اور پھر بھی سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کتنا بڑا تضاد ہے۔ اور اس کھلے آسمان کے نیچے، چمکتے سورج کے نیچے، اس دھرتی میں رہتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی بڑی بکواس کرتے ہیں کہ انہیں شرم تک نہیں آتی۔ بھائی مسلمان ہو تو مسلمانی تقاضے پورے کرو، عاشق ہو تو جو عشق کا تقاضا ہے وہ پورے کرو۔ ایک طرف تم جو عاشق رسول ہیں ان پہ گولیاں چلاتے ہو، ان کی لاشیں گراتے ہو، اور دوسری طرف سے پتہ نہیں کون سی رحمت للعالمین کانفرنس کرا رہے ہو اور کمیٹیاں بنا رہے ہو۔ ایک طرف آسیہ ملونہ جو گستاخ رسول ہے اس کو رہا کرتے ہو، جس کو عدالتوں نے سزائے موت دے رکھی ہے، اور جا کر اپنے آقاؤں کے سامنے خوش ہو کر بتاتے ہو کہ میں نے اس کو رہا کر دیا ہے، اور باعزت طریقے سے جہاز پہ بٹھا کر فرانس میں ان کو بھیجا ہے، جہاں پہ اس کو شاہی طریقے سے اس کی ریسیپشن ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے، اور اس کو فرانس کا بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ لعنت ہے تم پہ، ایسی باتیں مت کیا کرو، یہ دل جلانے والی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی یہ چہرہ، یہ مکروہ چہرہ دیکھ کر
جو اور سچے عاشق رسول ہیں، جو اپنی نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلی میں رکھ کے باہر نکل آتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے، ذرا بھی جھجک نہیں ان کو آتی، اور وہ اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں اپنی عافیت اور اپنی بہتری سمجھتے ہیں، اور یہ کر کے دکھاتے ہیں، کھوکھلے نعرے نہیں لگاتے ہیں تم جیسے، تم میں تو شرم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس فساد سے نکلنا ہوگا۔ آج یہ قومی المیہ ہے، میری بات سن لو، غور سے سنو، اس کا وزن کرو، اس بات کا، اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور و فکر کرو کہ یہ دوغلا پن کیسا، یہ دین میں منافقت کیسی، یہ دوغلی پالیسی، یہ جو اللہ اور رسول سے منافقت ہم نے کر رکھی ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یقیناً بربادی آپ کا مقدر ہے، یقیناً بربادی آپ کا مقدر ہے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمارے آباء کے یہ طریقے تھے؟ کیا میرے آقا اور مولا کی یہی تعلیمات تھی؟ کیا صحابہ کرام کے رویے ایسے تھے جیسے تمہارے ہیں؟ ذرا اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھو اور ان کا مطالعہ کرو، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اپنی اصلاح کراؤ، اپنی باطنی بیماریاں دور کراؤ، اپنی باطنی اندھیرے جو تمہارے اندر چھائے ہوئے ہیں، ان اندھیروں کو دور کرو، اور پہلے اپنی پہچان کرو کہ تم کون ہو اور کتنے مسلمان ہو۔ جب اپنی پہچان ہوگی پھر اللہ اور رسول کی پہچان ہوگی۔ خود کو نہیں پہچانتے ہو تو اللہ اور رسول کو کیسے پہچانو گے؟ آج تم کافر کے سامنے سر نگوں ہو، تم اس کے سامنے جھک چکے ہو، تم کافر کے سامنے لیٹ چکے ہو، تم نے ہار مان لی ہے اس کے سامنے۔ کیا یہ مسلمانی رویے ہے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ یقیناً یہ گھٹیا طریقہ، یہ شان مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب یہ تمہاری حالت ہے تو تمہیں حکمرانی کا حق کیسے مل گیا؟ تم حکمران کیسے بن گئے؟ کیا ایسے کردار، ایسی گفتار، ایسے عمل والے لوگ وہ مسلمان قوم پہ مسلط رہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ تمہیں زیب ہی نہیں دیتا کہ تم مسلمانوں پہ حکمرانی کرو، کیونکہ تم جاہل و پرلے درجے کے، اور تم نے پورے ملک کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے، تم نے قومی وقار داؤ پہ لگا رکھا ہے، تم دین کے باغی ہو اور اللہ رسول کے باغی ہو۔ اس لیے تم راستہ چھوڑو اور جو صحیح راستہ ہے اس پہ آ جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کرو۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، علماء کی عزت کرو۔ میں جب علماء کہتا ہوں تو علماء بعمل، میں بازاری علماء کی بات نہیں کرتا، وہ پیسے بٹورنے والے سوداگر، دین کے سوداگروں کی بات نہیں کرتا۔ میں باعمل علماء کی بات کرتا ہوں، جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ وہ علم والے، وہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اور جنت میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام انہی علماء کے لیے ہے، اور دوزخ کا بدترین گڑھا بھی ان کے لیے ہے جو بازاری ہیں، جو حکمرانوں کے ایوانوں کا جو چکر لگاتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے انہیں پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہر حکمران کے آگے وہ لیٹ جاتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں۔ تو ایسے علماء جو ہے ان کی بات نہیں کرتا، جو باعمل علماء ہیں ان کی عزت کرو، ان سے دین سیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، تم اس پہ اڑ جاتے ہو، یہی تمہاری جہالت کی دلیل ہے کہ جو آدمی جاہل بھی اور اڑ بھی جائے اور کہے کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، دعویٰ یوں کرے اور حقیقت میں جاہل مطلق ہو۔ اور علماء سے سوال کرنا تو درکنار، ان کی صحبت میں جانا تو درکنار، ان کو عزت اور تکریم دینا تو دور کی بات۔ جو شخص علماء کو، صوفیاء کو، دین کی طالب علموں کو گولیوں سے بھونے، جیلوں میں پھینکے اور ان کو دہشت گرد کہے، فسادی کہے، امن تباہ کرنے والا کہے، اور انہیں داعش اور TTP تحریک طالبان پاکستان ان جیسے لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے، تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ حقداروں کو حق نہ دے، پاکستان کے اصلی وارث جو ہے ان کو وراثت نہ دے۔ پاکستان دین کے لیے بنا کہ یہاں دین کو نافذ کیا جائے گا، شریعت محمدی کا نفاذ ہوگا اس ملک میں، لیکن اتنے عرصہ گزر گیا، 72 سال گزر گئے اور آج تک دین نافذ نہ ہو سکا۔ اور پھر دین کون نافذ کرتے ہیں؟ جو مغرب کے آغوش میں بیٹھے، وہاں ان کی پرورش وہاں سے ہو، ان کے طور طریقے سیکھ کر آئے، ان کی تعلیم ہو اور انہی کے نظریات رکھتے ہوں، انہی جیسے خیالات رکھتے ہوں اور انہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو، کیا ایسے لوگ پاکستان میں دین نافذ کریں گے؟ وہ سوائے منافقت کے اور جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نام دین کا لیں گے، نام دین کا لیں گے اور کام اس کے الٹ کریں گے، کام غیروں کا کریں گے، کام دین دشمنوں کے کریں گے، نام دین کا لیں گے۔ خدا را یہ منافقت چھوڑو، اور قوم بھی ان کے چہرے کیوں نہیں پہچانتی؟ ان کا جھوٹ، تمہیں اتنے بڑے جھوٹ جو ہیں یہ تو قوم کے سامنے ننگے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ ہم نے اصلی اپنا چہرہ پیش کیا ہے، علماء نے اپنا آپ پیش کیا ہے، اور یہ قوم کے سامنے ثابت کیا ہے کہ اصلی وارث پاکستان کے علماء ہیں، جو حق بات کہتے ہیں، جو حق بات کہنے میں بے باک ہیں، جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی مختصر سی تاریخ میں نہ جھکے ہیں، نہ انہیں خریدا جا سکا ہے، نہ انہیں ڈرایا جا سکا ہے، نہ انہیں دھمکایا جا سکا ہے، نہ جیلیں ان کے راستے میں حائل ہوئیں، نہ ان گولیوں سے گھبرائے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دین والے یہی لوگ ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں ایمان، اہل ایمان، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا، اہل ایمان، ایمان والے، چاہے پاکستان میں بستے ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، چاہے عرب میں ہوں، چاہے افریقہ میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے یورپ میں ہوں، جہاں بھی ہیں انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ حق والے ہیں، اور ایمان والوں کے دل ایمان والوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت واحد مذہبی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں کہ جس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ اس جماعت کو مضبوط کریں، کیونکہ
یہ وہ والی مذہبی جماعت نہیں ہے جو پہلے آپ نے دیکھی ہیں۔ اس ملک میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں، جو مذہب کو بالکل انہوں نے پرائیویٹ بنا رکھا کہ کوئی پریکٹس کرے نہ کرے، وہ لا تعلق ہیں مذہب سے، اور وہ جمہوریت اور جو نظام ہے وہ کوئی سرمایہ دارانہ نظام ہے، کوئی کمیونزم کے ہیں، کوئی سوشلسٹ ہیں، وہ اپنے ان نظاموں کی بات کرتے ہیں۔ وہ بائیں بازو کی جماعت ہے۔ دائیں بازو کی جماعتیں یہ ہے کہ نظام جو بھی ہو، بات وہ دین کی کبھی کبھار وہ ذائقہ بدلنے کے لیے چسکے کے طور پہ دین کی بات کر لیتے ہیں، اور کبھی کہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ماننے والے اللہ رسول کے، اور اس ملک میں دین ہونا چاہیے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو وہ بھی اب جانتے، انہیں دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، کہ نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن اسلام کو نفاذ کرنے میں مخلص نہیں ہیں۔ بائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں وہ تو اسلام کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ یہاں پہ لبرل حکومت ہو اور یہاں پہ سیکولر حکومت ہو، یہ اسٹیٹ سیکولر اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے، وہ تو ان خیالات کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک اور ہے جو تیسری، وہ بھی مذہبی جماعتیں ہیں۔ ابھی انہوں نے بھی ایک عجیب بھونڈا مذاق بنا رکھا ہے کہ نیچے جب وہ علماء میں یا عوام الناس میں جاتے ہیں تو وہاں شریعت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ اوپر جاتے ہیں تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور ادھر جا کر جمہوری بن جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کسی مذہبی جماعت نے آج تک فقط شریعت کے نفاذ کے لیے خالصتاً جدوجہد کی ہو، بلکہ وہ سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کچھ سیٹیں مل بھی جائیں تو وہ اپنے مفادات کی خاطر، پارٹی یا ذاتی مفاد وہ حاصل کرنے کے لیے کسی دائیں بازو یا بائیں بازو کی جماعت کے ساتھ ملنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ اپنے نظریے کو کمپرومائز ہو جاتے ہیں، پھر نظریہ نہیں رہتا، پھر وہ جن کے ساتھ ملیں پھر بات ان کی چلتی ہے، پھر وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین کو نافذ کرنے میں مخلص ہے۔ گویا انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ شریعت کے نفاذ کے لیے مخلص وہ بھی نہیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو ایک سیاسی خلا موجود ہے اس ملک میں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، اہل نظر بھی اور ایمان والے بھی، اور یہ عوام الناس جانتی ہے، یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ملک کی بقا اور اس ملک کی فلاح، عوام الناس کی فلاح اور ترقی وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس کے لیے ایسی جماعت کا ہونا ناگزیر ہے جو دین کی بات کرے، جو شریعت کے نفاذ کی بات کرے، اور وہ جماعت تحریک لبیک پاکستان آ گئی ہے۔ وہ سیاسی خلا اس جماعت نے پر کر دیا ہے۔ اب چاہیے یہ کہ پورا ملک جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ لگ جائے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا اس کی تکمیل کرے، شریعت محمدی کا نفاذ ہو اس ملک میں، تاکہ ہمیں وہ فوائد مل سکیں۔ اب تک ہم وہ فائدے حاصل نہیں کر پائے جب تک ہم ایک تو یہ فرسودہ، استحصالی، سرمایہ دارانہ، استعماری یہ نظام جسے جمہوریت کہتے ہیں، اس کو ریپلیس نہیں کرتے ہیں اپنے شریعت محمدی کے ساتھ، اس وقت تک بات نہیں بنتی ہے۔ اور اس نظام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو جمہوریے ہیں، جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جو جہالت اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ رکاوٹ ہے۔ دین کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں، اور وہ مافیاز ہیں جو ان کو آگے کر کے ان کو تقویت دیتے ہیں۔
اور ان کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہے۔ جب تک وہ نہیں ہمیں راستہ دیتے تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دل و جان سے سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے کہ پاکستان دین کے لیے بنا ہے، اور دین کو دین والے ہی نافذ کر سکتے ہیں۔ کوئی لا دین، کوئی لبرل، کوئی سیکولر ذہن والا آدمی کبھی بھی دین کو نافذ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو تول لو، ان کو دیکھو، ان کا وزن دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو، ان کی منافقت دیکھو، ان کے جھوٹ دیکھو۔ کیا ایسے گھٹیا کردار کے حامل لوگ اس پاکیزہ ملک، پاک لوگوں کی جگہ اس کے یہ حکمران ہونے کے حق رکھتے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لیے اس نقطے کو قوم سمجھے کہ ان کا اب ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب الحمدللہ ہم نے ساری قربانیاں جو ہمارے بس میں تھی ہم نے پیش کی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پہ جہاں پہ ہمیں دل میں تسلی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی خوشنودی اور اللہ رسول کی رضا کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی عافیت اور اس کو کامیاب ملک بنانے کی خاطر جو ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور وہ رنگ لے آئی ہیں اور وہ رنگ نظر بھی آ رہا ہے۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے ہم انتہائی کرب کی حالت میں تھے، ہم امتحان میں تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے تکالیف برداشت کی، اور الحمدللہ اب بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ حکومت وقت کے کچھ لوگوں اور دوسرے جو طاقتور ادارے ہیں اس ملک کے، ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنی لوگ ہیں۔ سنی کبھی بھی فسادی نہیں ہو سکتا، وہ جھگڑالو نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہو سکتا بھائی، وہ پاکستان کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، سنیوں نے بنایا ہے۔ ہم کیسے اپنے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہمیں پہچان نہیں رہیں گے؟ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کس کی پٹی؟ یورپ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، الہاد کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ان کے دل کالے اور میلے ہیں، یہ تحریک کو نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچان گئے ہیں کہ الحمدللہ ہم نہ فسادی ہیں، نہ ہم تشدد والے ہیں، نہ ہم بارود والے ہیں، ہم تو درود والے ہیں، سلام والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ ہمارے انشاءاللہ ہمارے قائد محترم بھی سعد رضوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ انشاءاللہ بڑی جلدی ہمارے درمیان میں ہوں گے، اور ہمارے مرکزی شورا کے جو دوست احباب بھائی ہیں جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ جلدی وہ بھی آ ملیں گے، اور رفتہ رفتہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں پہلے تو ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے تھے، پاؤں بھی باندھ دیے گئے تھے، اور ہمیں کھاڑے میں پھینک دیا گیا تھا کہ اب مقابلہ کرو، تو کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اب اگر ہمارے ہاتھ بھی کھل گئے، ہمارے پاؤں بھی کھل گئے، اکھاڑے میں ہمیں آنے دیا گیا، پھر آئے نا جو مقابلے میں ہم مقابلہ کریں گے اور ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ تحریک جو ہے وہ اب پاکستانی عوام کے امنگوں کا مرکز ہے،
اور انشاءاللہ یہ تحریک قوم کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا مائی کے لال، ہم تو سارے پہلے سے بکے ہوئے ہیں۔